بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں علم خاص، جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں صرف تاریخ کے صفحات میں نہیں بلکہ ان لمحوں میں جو دل کو ہلا دیتے ہیں، روح کو جگا دیتے ہیں. یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو صرف قلم سے لکھے نہیں گئے بلکہ جن پر آسمان نے آنکھوں سے گواہی دی، جن لمحوں پر زمین نے سسکیاں بھری اور جن کا ذکر آج بھی دلوں کو تڑپا دیتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی سب سے دردناک، سب سے عظیم اور سب سے مظلوم جنگ کی. یہ ہے داستان کربلا. جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا تو اہل مدینہ میں اضطراب پیدا ہو گیا. یزید کی زندگی عیاشی، شراب، ظلم اور دین و دشمنی سے بھری ہوئی تھی. وہ خلافت کے لائق نہیں تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے فوراً بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو یزید کا خط موصول ہوا. فوراً حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، انکار کرے تو قتل کر دو. ولید نے امام حسین کو رات کے وقت تنہائی میں بلایا. مروان بھی وہیں موجود تھا، جو کہ سخت گیر تھا اور چاہتا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو قتل کر دیا جائے. امام حسین تشویش کے عالم میں چند ساتھیوں کے ساتھ تلوار لیے پہنچے. ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے نہایت ہی وقار سے فرمایا، ایسے بیعت چھپ کر نہیں ہو سکتی. کل صبح لوگوں کے سامنے اعلان کرو، میں جواب دوں گا. یہ امام کا انکار تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کربلا گرا ہموار ہونے لگی. مروان نے پیچھے سے للکارا، ابھی قتل کر دو، حسین ہاتھ آیا ہے. لیکن ولید ڈر گیا. امام حسین اٹھے، باوقار انداز میں گورنر کے محل سے باہر نکلے. اس واقعے کے بعد امام حسین کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ اب ان کے لیے پرامن جگہ نہیں. انہیں علم تھا کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں مدینے میں خون ریزی ہوگی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر گئے، قبر مبارک پر سجدہ ریز ہوئے، رات بھر روتے رہے. خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. فرمایا، بیٹا تم حق پر ہو، اپنی راہ پر چلو، جلد ہم سے آ ملو گے. صبح امام حسین نے خاندان کو تیار کیا. خواتین، بچے، اہل بیت اور قریبی ساتھی مدینہ چھوڑتے ہوئے. بہن زینب، بیٹے علی اکبر اور بھائی عباس ہمراہ تھے. لوگ مدینہ کی گلیوں میں رو رہے تھے کہ حسین جا رہے ہیں. امام حسین مکہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے سائے میں قیام کیا. ادھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کی انکار کی خبر ملی تو 12,000 سے زائد خطوط بھیجے گئے. یا ابن رسول اللہ، کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یزید کو نہیں مانتے. امام حسین نے مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں. مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے. لوگ بڑی تعداد میں بیعت کرنے لگے. مسجد کوفہ میں امام حسین کی حمایت میں اجتماعات ہوئے. ابتدا میں 18,000 افراد نے بیعت کی، لیکن یزید نے فوراً ابن زیاد کو گورنر مقرر کر کے کوفہ بھیجا. ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکیاں دی، رشوتیں دی اور سب کو خوفزدہ کر دیا. مسلم تنہا رہ گئے. رات کے وقت وہ ہانی بن عروہ کے گھر چھپے، وہیں گرفتار ہوئے اور بالآخر 9 ذوالحج کو شہید کر دیے گئے. ان کے آخری الفاظ تھے، میرے آقا حسین کو بتا دینا کوفہ بدل گیا ہے. امام حسین کو راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی. خاندان نے کہا ہم واپس چلتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے، ہماری راہ قربانی ہے. کئی قبیلے ملے، روکنے کی کوشش کی، مگر امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آیا. 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا. یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا. عمر بن سعد لشکر کا سردار تھا. 7 محرم کو عمر بن سعد نے فرات کا پانی بند کروا دیا. گرمی، دھوپ، پیاس اور ننھے بچے بلکنے لگے. سکینہ امام سے لپٹ کر کہتی، بابا پانی. حضرت عباس نے کوشش کی، تنہا گھوڑے پر گئے، پانی بھرا، لیکن جب خیمے کی طرف لوٹے تو دشمنوں نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. انہوں نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا، لیکن تیر مار کر مشکیزہ پھاڑ دیا گیا. حضرت عباس شہید ہو گئے. امام حسین خیمے سے باہر آئے، سر زمین پر رکھا اور فرمایا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر امام کا جوان بیٹا حضور کی شبی جنگ سے پہلے امام سے اجازت لی. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. علی اکبر گئے، خوب جنگ کی، پیاس سے ہانپتے ہوئے لوٹے. بابا اگر پانی ہوتا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے زبان چسائی، مگر خود بھی پیاسے تھے. آخرکار تلوار کا وار ان کے سینے پر ہوا. علی اکبر شہید ہو گئے. حضرت قاسم امام حسن کے کمسن بیٹے، چہرہ معصوم، عمر صرف 13 سال. امام نے پہلے انکار کیا، لیکن جب قاسم نے والد کی امانت کا خط دکھایا، امام نے گلے لگایا، روتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا. شہادت کے بعد امام ان کے ٹکڑوں کو کپڑوں میں سمیٹتے رہے. امام حسین کے دیگر ساتھی حبیب، زبیر، اون، محمد، مسلم کے بیٹے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو چکے، امام حسین تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، پیاس سے بے حال. خیمے کی طرف گئے، الوداع کہا، سجدے میں سر رکھا.
शिमर बिन ज़िलजोश ने गला काटा, सर नेज़े पर बुलंद किया गया, आसमान सुर्ख हो गया, ज़मीन थरथरा गई और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो सजदे की हालत में शहीद हो गए। खैमों को जला दिया गया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो बच्चों और ख़वातीन को कैदी बनाकर कूफ़ा ले जाया गया, फिर दमिश्क पहुंचाया गया। यजीद के दरबार में ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो ने तारीखी खिताब दिया, ए यजीद, तू समझता है कि हम रुसवा हो गए? हमने अपनी कुर्बानी से दीन बचा लिया। तू फना हो जाएगा और हुसैन का नाम रह जाएगा। करबला सिर्फ़ एक मौर का नहीं, ये हक़ का अलम है, ये मज़लूम की ज़बान है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत का चिराग है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो आज भी ज़िंदा हैं, हर उस दिल में जो सच्चाई से जुड़ा है, हर उस आँख में जो इंसाफ के लिए नम है। या हुसैन।